مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، زندگی کی اندھیروں بھری راہ کے ساتھ چل رہا تھا۔ چونکہ نعت نبی اور حمد پاک میں بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے، اسی طرح مقرر و شاعر میں جو ربط و تعلق ہے وہ بھی بے نظیر اور لاجواب ہے، کیونکہ جہاں نعت کی حیثیت ایک گلزار کی ہے تو وہیں تقریر کی حیثیت مرغزار کی ہے۔ نعت دریا ہے تو تقریر اس کی موج، نعت کہکشاں ہے تو تقریر اس کی مسکراہٹ، نعت چمن ہے تو تقریر اس کا پھول، نعت اگر پھول ہے تو تقریر اس کی پتیاں، نعت اگر پتیاں ہیں تو تقریر اس پر بکھرنے والی شبنم، اور اسی سنگم پر چمن کا حسن نکھرتا اور برقرار رہتا ہے۔ لہذا اس مستحکم رشتے کو برقرار رکھتے ہوئے بیان و خطابت کے اس ماحول میں لیے چلتا ہوں جہاں آپ علماء کرام کے ناصحانہ کلمات اور مواعظ حسانہ سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ لہذا اسی اہم مقصد کے تحت حامی قرآن، عالم معانی و بیان، ذو العلم والایقان، عالی جناب عزت مآب حضرت مولانا و مفتی عقیل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ان اشعار کے ساتھ آواز خطاب دینا چاہتا ہوں۔ وحشتوں کا کوئی سامان ہمیں ہونا ہے، یعنی صحرا و بیابان ہمیں ہونا ہے، وحشتوں کا کوئی سامان ہمیں ہونا ہے، یعنی صحرا و بیابان ہمیں ہونا ہے۔ ہم تو دلی بھی نہیں ہیں کہ کئی بار لٹیں، ایک ہی بار میں ویران ہمیں ہونا ہے۔ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے، اپنی خطابت سے سامعین کے دلوں میں جو شعلہ دبا ہوا ہے لہذا اس کو جوالہ بنائیں، اور ہم عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ حضرت والا جو قیمتی باتیں ہمیں بتلائیں گے انشاءاللہ تعالی ہم ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے۔ کریں گے نہیں کریں گے بھائی؟ ہاتھ اٹھا کر کے گئے ہیں سبھی حضرات کہ ہاں انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اور جو حضرات ابھی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں یا کھانے میں مشغول ہیں، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة، الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله،
لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد. عزت و احترام کے مستحق اکابر علماء کرام، محبتوں کے مستحق بزرگوں، نوجوانوں، پس پردہ ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا بڑا کرم ہے، اس کی عنایتیں ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے پاک نبی کی محبت پر یہاں جمع فرمایا. کائنات کا رب آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اسے نجات کا ذریعہ بنا دے، اس مجلس کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے. چند اشعار ہیں دعائیہ، بات شروع کرنے سے پہلے وہ پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات رکھوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں جو اشعار پڑھوں آپ لوگ آمین کہتے رہیں تاکہ اللہ ہم سب کے حق میں قبول کرے. کتنا وقت ہے؟ مجھے درد محبت دے خدایا، اپنی الفت دے. مجھے درد محبت دے خدایا، اپنی الفت دے. تیری
یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں، یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں، تیری خواہش ہو یا رب یاد دلبر کی حلاوت دے، تیری خواہش ہو یا رب یاد دلبر کی حلاوت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا، پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا، تو اخلاص و محبت دے ہمیں نور ہدایت دے، تو اخلاص و محبت دے ہمیں نور ہدایت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، بہت تاریک شب ہے اور رستا ہے کٹھن مولا، بہت تاریک شب ہے اور رستا ہے کٹھن مولا، مجھے تو شوق منزل میں فنائے دل کی نعمت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت پر، کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت پر، بڑی آرزو ہے چاہت دلبر کی چاہت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے، آمین اللہم آمین۔ اللہ ہم سب کے حق میں اس مناجات کو، اس دعا کو قبول فرما لے۔ اس دنیا کا اللہ نے نظام بنایا، انسان جب دنیا میں آیا تو اللہ نے ذریعہ بنایا ایک ماں کو اور ایک باپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ قائم کیا، اور میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، اللہ نے باپ کے صلب سے نطفے کو نکالا اور ماں کے رحم میں پہنچایا۔ اللہ نے فرمایا یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ۔ میرے رب نے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نطفہ بنایا، اللہ نے اسے علقہ بنایا، اللہ نے اسے مضغہ بنایا، اللہ نے مخلقہ غیر مخلقہ بنایا، اللہ نے اس میں ہڈیاں چڑھائی، اللہ نے پھر ماس چڑھایا، انسان کو مکمل کیا، اور انسان مکمل بن کے جب ماں کے پیٹ میں تیار ہو گیا تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ثم السبیل یسرا، ہم نے دنیا
میں آنے کا راستہ آسان کیا. بندہ دنیا میں آیا, آنے کے بعد اس نے اپنی نگاہوں کو کھولا اور کھول کر کیا دیکھتا ہے کہ اس کی رات دن اس کی خاطر اگر کوئی محنت کرنے والا ہے تو یا تو اس کی ماں یا اس کا باپ. اگر رات کی تاریکی میں اس کی آواز پر کوئی آنکھ کھولنے والا ہے تو اس کی ماں یا اس کا باپ. جب بچہ بڑا ہوا اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک میری خاطر اگر کوئی میری خدمت کرنے والا ہے یا تو اس کا باپ ہے یا اس کی ماں ہے. ایک باپ نے نہ دن کی گرمی دیکھی, نہ اس نے بارش دیکھی, نہ اس نے سردی دیکھی. اولاد کے لیے کما کر لایا, اس کی خواہشوں کا خیال کیا, اس کے آرام کا خیال کیا. ایک باپ نے اس کے لیے قربانیاں دی. ایک بچے کے دل میں تصور آیا رات کی تاریکی میں ایک خادمہ کی طرح کام کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ماں. جب یہ جوان ہوا, جب یہ بڑا ہوا تو ایٹومیٹک اپنی ماں کی قدر کرنے والا بنا, اپنے باپ کا قدردان بنا. اور تو اور میرے پیاروں, اگر زندگی میں کوئی بھائی مل گیا, کوئی بہن مل گئی, یہ اس کا بھی قدردان بنا. اگر کوئی دوست زندگی میں آیا یہ اس کی بھی قدر کرنے والا بنا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں ایک گلاس کولڈ ڈرنک کا کوئی پلا دے, ایک گلاس شربت کوئی پلا دے, آدمی اسے بھی نہیں بھولتا, اس کی بھی قدردانی دل میں رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نے شکوہ کیا, اللہ نے شکایت کی. میرے رب کا شکوہ کیا ہے, میرے رب کی شکایت کیا ہے؟ میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. میرے بندو تم نے دنیا والوں کی قدریں کی ہیں, لیکن جس رب نے تمہیں بنایا, جس رب نے تمہیں سانچے میں ڈھالا, جس رب نے تمہارے کان آنکھ کو بنایا, میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ نے تمہاری آنکھیں بنا دی, اللہ نے تمہاری زبان بنا دی, اللہ نے تمہارے ہونٹ بنائے, اللہ نے جس صورت میں چاہا تمہیں ترتیب دے دیا. میرے رب نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ نے جس صورت میں چاہا اپنے بندے کو ترتیب دے دیا, اللہ نے بہترین شکل و صورت عطا فرمائی. میرے پیاروں, اللہ کا شکوہ کیا ہے, اللہ کی شکایت کیا ہے؟ میرا رب کہتا ہے میرے بندو تم ماں باپ کے قدردان بنے ہو, اللہ کی قدر کرنے والے نہ بنے. دنیا میں یاروں کے, دوستوں کے, بھائیوں کے قدر کرنے والے بنے ہو, لیکن جس رب نے تمہیں بنایا, جس نے تمہیں سانسیں دی ہیں, جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے, جس نے تمہیں دنیا عطا کی ہے, تم اس رب کے قدردان ذرہ برابر بھی نہیں بنے ہو. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. اللہ کی قدر کا تم لوگوں نے حق ادا نہیں کیا. اور سچی بتاؤ, اگر قدر کا حق میں اور آپ ادا کرتے تو آج یہ قاری حسنین صاحب نے جلسہ کرایا. مجھے ایک بات بتاؤ, کیا گاؤں میں اتنے آدمی ہیں بھئی؟ اتنے ہی ہیں؟ اس سے ڈبل ہوں گے, اس سے بھی زیادہ ہوں گے. سچی بتانا. قدردانی کی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہوتی, اللہ کی قدردانی ہوتی, اللہ کا پیار دل میں ہوتا, رسول کی عظمت دل میں ہوتی. اللہ کی بات کو سننے کے لیے, رسول کی بات کو سننے کے لیے انسان بے چین ہوتا, اس کے دل میں تڑپ ہوتی, اس کے دل کے اندر ایک چاہ ہوتی کہ میں اللہ کی بات کو سنوں گا, اللہ کے کلام کو سنوں گا. میرے پیاروں, ہاں ابھی رمضان گزرا ہے, مسجدیں بھری تھی. اب مجھے یہ بتاؤ, آج یہ رمضان گزر جانے کے بعد مسجدیں پھر کیوں خالی ہو گئیں؟ اگر اللہ کی قدردانی ہوتی, اللہ کا پیار ہوتا, اللہ سے محبت ہوتی, اس کی قدر کرنے والے ہوتے, مسجدوں میں جگہ نظر نہ آتی, مسجدوں کے اندر جگہ نظر نہ آتی. رمضان میں مسجدیں بھر گئیں, رمضان گیا مسجدیں خالی ہو گئی. مجھے ایک بات بتائیے, کیا اللہ نے ایک مہینے میں نمازیں فرض کی ہیں یا 12 مہینے کی نمازیں فرض ہیں؟ آج میں اور آپ جمعے میں نظر آتے ہیں, پانچوں نمازوں میں کہاں چلے گئے؟ اللہ کی قدردانی کہاں ہے؟ اگر قدردانی ہوتی, ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے اور بیٹا اپنے باپ کے لیے ترستا کہ میں بھی نمازی بنوں, میرا باپ بھی نمازی بنے.
افسوس ہوتا ہے کہ باپ تو بڑا نمازی ہے، پکا بہترین، صبح کو نماز کے لیے جائے تو بچوں کے چہرے پر چادر ڈال کر جاتا ہے، بیٹا سوتے رہو جہنم میں جنت میں چلا۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا ایک باپ کا یہ انداز، ایک باپ کا یہ عمل اسے جنت میں لے جائے گا؟ کبھی نہیں لے جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ذمہ داری دی ہے، اللہ نے تمہیں پابند بنایا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، اللہ نے ہر ایک کا نگہبان بنایا ہے، اولاد تمہارے ذمے ہیں۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ سوال کرے گا، اللہ معلوم کرے گا، بتاؤ تم نے اولاد کا کیا حق ادا کیا، انہیں دین کے سانچے میں کتنا ڈھالا۔ اور قیامت کا میدان آئے گا، ایک نوجوان اولاد تمہارے دامن کو پکڑے گی، مولا یہ میرا باپ تو نمازی تھا، یہ تو روزے دار تھا، یہ تو روزانہ راتوں کو تہجد پڑھتا تھا، یہ تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، مولا اس نے مجھے کبھی نماز کا حکم نہیں دیا، ہاں رات کی تنہائی میں اس نے مجھے اٹھایا، لا جنگل میں چلا جا، میں جنگل گیا، اس نے کہا فلاں جگہ چلا جا، میں چلا گیا، میں نے رات کی نیندیں نہ دیکھی، دن کا سکون نہ دیکھا، اپنے باپ کی قدر کی ہے۔ مولا اگر میرا باپ چاہتا میں تیرے راستے پر چلتا، اگر میرا باپ چاہتا میں دین کے راستے پر چلتا، اگر میرا باپ چاہتا میں تیری ماننے والا بنتا، میں نمازوں کا پڑھنے والا بنتا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنتا۔ افسوس تو یہ ہے کہ ایک باپ کو اپنی نمازوں کے بوتے پر کبھی جنت نہیں مل سکتی۔ ہم نمازی ہوں، اولاد بے نمازی ہو، کیسے جنت مل جائے گی؟ ماں نمازی ہو، بیٹیاں بے نمازی ہو، کیسے جنت مل جائے گی؟ کہاں قدردانی ہے میرے اور آپ کے دل کے اندر؟ اللہ نے فرمایا بندو میرے قدردان بن کر آؤ گے، اللہ تمہیں بخشے گا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور اگر میری قدر دل میں نہ ہوئی، تم نے دنیا کی قدریں کی، تم نے رنڈیوں کی قدریں کی، تم نے ناچ گانے والوں کی قدریں کی ہیں، تم نے تماشا کرنے والوں کی قدریں کی ہیں، اور تو اور اگر معاشرے میں کوئی الیکشن میں کھڑا ہو جائے، اس کی قدر کرنے والے بھی ہزاروں کی تعداد میں نظر آتے ہیں۔ افسوس صد افسوس، پھر افسوس سے کہتا ہوں کہ جس رب نے تمہیں بنایا اس کی قدر میرے اور آپ کے دل میں کیوں نہیں آئی؟ اللہ کے قدردان بنو، اللہ کی قدر کرنے والے بن کر دنیا سے جاؤ۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے جس صورت میں چاہا ترتیب دے دیا، تجھے بنا کر پیدا کر دیا، تجھے سانسیں عطا کی، تجھے ماں باپ دیے، اللہ نے تجھے رہنے کا سامان دیا، اللہ نے تجھے چھت دی ہے، اللہ نے تیرے اعضاء کو بہتر بنایا، اللہ نے تجھے عقلیں عطا کی، اللہ نے تجھے دل عطا کیا، اللہ نے تجھے جسم عطا کیا۔ اس کی قدر کوئی نہیں، دنیا والوں کے قدردان بن گئے۔ لیکن ہاں میں اتنا کہنا چاہوں گا، اس زمین کے اوپر اللہ نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے جنہوں نے تمام چیزوں سے بڑھ کر، دنیا کے ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کی، اللہ کی قدردانی کی، اور ہاں تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے قدردان بن کر دنیا سے چلے گئے، اس دنیا کے اندر آئے، اللہ کی قدر کی ہے، ان کی راتیں اللہ کے لیے خرچ ہوئی، ان کے دن بھی اللہ کے لیے خرچ ہوئے، رات دن اللہ کے لیے اپنی زندگی کو صرف کرنے والے، رات دن اللہ کے لیے اپنی جان کو لٹانے والے وہ صحابہ کرام، انہوں نے رب کی محبت میں اپنی اولاد کو اولاد نہ سمجھا، رب کی قدردانی میں ماں باپ کو ماں باپ نہ سمجھا۔ آپ کو یاد ہوگا تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے اعلان کیا یا خیل اللہ ارکبو، آ جاؤ تمہاری جانوں کی ضرورت، آ جاؤ تمہارے مالوں کی ضرورت۔ ایک مائی ہے، اس کے گھر میں کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، اس کے گھر میں اس کا شوہر نہیں ہے، لیکن ہاں ایک دودھ پیتا بچہ اس کی گود میں ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے دربار میں چلی آئی اور آنے کے بعد فرمایا یا نبی اللہ آپ نے جنگ کا اعلان کیا، یا رسول اللہ آپ نے اللہ کے راستے میں نکلنے کا اعلان کیا، میرے گھر میں کوئی جوان نہیں، یہ دودھ پیتا بچہ آپ اسے لے کر چلے جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا مائی یہ تو بتا یہ جہاد کیسے کرے گا، یہ تلوار کیسے چلائے گا، یہ کمان کیسے اٹھائے گا؟ ہاں یہ تو کسی مجاہد کو ایک گھونٹ پیالہ پانی کا نہیں دے سکتا، میں اسے لے جا کر کیا کروں گا؟
صحابیہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ تو میں بھی جانتی ہوں بچہ جہاد نہیں کر سکتا، تلوار نہیں چلا سکتا، کمان نہیں اٹھا سکتا، لیکن یا رسول اللہ جب میدان جہاد میں اگر کوئی ظالم آپ پر تیر چلائے میرے بچے کو تیر کی چھاؤں میں کر دینا، آپ اس حملے سے بچ جانا۔ یا نبی اللہ اگر کوئی تلوار چلائے میرے بچے کو تلوار کی چھاؤں میں کر دینا، آپ اس حملے سے بچ جانا، اس لیے کہ اگر یہ کوک زندہ ہے بچے تو اور بھی جنم لے سکتے ہیں، لیکن آقا اگر آپ کو کچھ ہو گیا قیامت تک اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ کیا قدردان صحابہ تھے، اپنے دودھ پیتے بچے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا۔ یہ صحابہ کرام ہیں میرے پیاروں، یہ دنیا کے اندر اللہ کی قدردانی کر کے گئے، جناب رسول اللہ کے قدردان بن کر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ مارکہ کربلا ہوا، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے دیوانے، اللہ کے مستانے، اللہ کے نام پر فدا ہونے والے، رسول کے لیے اپنی جان اپنے مالوں کا نذرانہ پیش کرنے والے صحابہ کیسے تھے، ایمان والے کیسے تھے، اللہ نے انہیں کیا ایمان دیا تھا۔ جب ادھر سے ایک مائی کا گزر ہوا اپنے نوجوان بچے کے ساتھ، ماں کو دور کا نظر نہیں آتا، تلواروں کی آوازیں آنے لگی، مارکہ کربلا ہے میرے پیاروں۔ ایک مائی نے اپنے نوجوان بیٹے سے کہا میرے لال میں کیا دیکھتی ہوں، مجھے کچھ آوازیں آتی ہیں، جا کر دیکھ تو صحیح ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ یہ بیٹے نے کہا اماں آپ یہاں بیٹھو میں دیکھ کر آتا ہوں۔ نوجوان گیا واپس آیا، کہنے لگا مائی غضب ہو گیا، قہر ٹوٹ گیا۔ فرمایا بیٹے ہوا کیا ہے؟ فرمایا خاندان نبوت پر چھریاں چلی ہیں، گلشن نبوت کو اجاڑ دیا گیا، حضرت حسین کے خاندان پر چھریاں چلی، آل رسول پر چھریاں چلی۔ فرمایا بیٹا تو نے یہ معاملہ دیکھا، تو نے یہ منظر دیکھا، تو نے یہ چیزیں دیکھی اور تو زندہ واپس چلا آیا۔ بیٹا کہنے لگا ماں میں تجھے بتانے آیا ہوں، میرا انتظار نہ کرنا، واپس چلی جا۔ اللہ کے راستے میں گیا، ادھر مائی نے دامن کو پھیلایا اور اپنے رب سے فرمایا مولا نہ جانے کتنے لوگ دنیا میں آئیں، نہ جانے کتنی مائیں دنیا میں آئیں اور تو نے شہید کی ماں انہیں بنایا، مولا مجھے بھی شہید کی ماں بنا دے۔ اس ماں نے دامن کو پھیلایا، ظالموں نے اس کی گردن پر تلوار ماری، وہ گردن اڑتی ہوئی ماں کی گود کے قریب میں آئی، ماں نے گردن اٹھائی میدان کی جانب پھینکی اور یہ فرمایا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے بعد ہم دوبارہ واپس نہیں لیا کرتے۔ کیا قدردان تھے یہ لوگ ایمان والے۔ آج میری آپ کی قدردانی اے ہے، ابھی ناچ گانا چل رہا ہو پھر دیکھو محفل نہیں، یہ جگہ نہیں، آس پاس کی جگہیں بھی کم پڑ جائیں، ڈی جے بجنے لگے شادیوں میں، پھر دیکھو ریل لگی ہوئی ہے، نوجوان بچیاں ننگے سر ہیں، نوجوان بچے وہیں کھڑے ہیں۔ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تمہاری غیرت کیوں مر گئی؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ نوجوان بچی وہیں کھڑی ہے، ناچنے والے نچنیے ناچتے ہیں، نوجوان بچہ وہیں کھڑا ہے۔ میرے پیاروں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ان کی نگاہیں پاک ہیں؟ کیا ان کی نگاہوں کے اندر کوئی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں؟ اور کیا ان کی نگاہوں کے اندر کوئی گندگی نہیں؟ اللہ کے بندو کچھ تو حیا کرو، کچھ تو شرم کرو۔ جب شیطان اپنا ہتھ کنڈا جماتا ہے اور شیطان کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، یاد رکھنا سب سے پہلے اسے بے حیا دنیا کے اندر بنا۔ جب اس کے دل سے حیا نکلے گی، جب اس کے دل سے پاک دامنی نکلے گی، جب اس کے دل سے حیا کا دامن چھوٹے گا، یاد رکھنا وہ انسان گمراہ ہو کر رہے گا۔ ہماری بچیاں بغیر پردے کے، بغیر دوپٹے کے، یہ اللہ کی رسول کی قدردانی ہے یا ناقدری ہے؟ شادیاں ہو جائیں، کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح کھانا، کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح پینا، یہ رسول اللہ کی قدردانی ہے؟ یہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی ناقدری ہے؟ ایک امتی تاجدار مدینہ کا غلام، آپ کا ماننے والا، رسول اللہ کا امتی کھڑے ہو کر کتے کی طرح کھائے، کھڑے ہو کر گدھے کی طرح کھائے، کھڑے ہو کر سوروں کی طرح کھائے،
اور پھر شرمنائے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، اپنے آپ پر نبی کا لبیل لگانے والے، یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جنت کے حقدار ہیں۔ مول صاحب دعا کرنا اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، اللہ کے لیے معصیت میں گزاری، پوری زندگی رسول کی بغاوت میں گزاری، اور اس کے بعد طلب کرتا ہے جنت الفردوس کی۔ اللہ کا کرے گا؟ قدردان بن کر جاؤ، اللہ کی قدر کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدردان بن کر جاؤ۔ صحابی ایک ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت تھی، آپ بیچ کی مانگ نکالتے تھے، آدھے بال ادھر آدھے بال ادھر۔ جب بھی کبھی مانگ نکالنے کا مسئلہ آیا تو آدھی ادھر آدھی ادھر، بیچ کی مانگ۔ آج نوجوانوں کی طرح نہیں، چاروں طرف سے گنجا کیا ہوا ہے، بیچ میں چھبڑا رکھا ہے۔ یہ کیا بنایا ہوا ہے اللہ کے بندو؟ سوچو آپ، اچھا بھی تو لگے، چلو کوئی ڈیزائن ایسا آیا، میں کہوں بھئی تو نے رسول کی بغاوت کی ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ چاروں طرف سے گنجا اور بیچ میں چھبڑا، یہ ٹوکرا، یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ اور اس سے آگے بڑھ کر بتاؤں، بعض نوجوان کو دیکھو، ان کے کانوں میں بالیاں، ان کے کان بندے ہوئے، ہاتھ میں کڑے ڈلے ہوئے، گلے میں چین ڈلی ہوئی۔ آپ کو حدیث سناؤں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے کہ جو عورتوں کا چال چلن اور ان کی مشابہت اختیار کریں۔ ایسی عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت جو مردوں کا چال چلن اور ان کی مشابہت اختیار کریں۔ میرے پیارو یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مردوں کے لیے زینت ہے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا، اپنے کانوں کو صاف رکھنا۔ عورتوں کی زیب و زینت ہے کانوں میں بالیاں ڈالنا، ہاتھوں میں کڑے ڈالنا، گلے میں چین ڈالنا، یہ عورتوں کی زیب و زینت، یہ مردوں کے لیے حرام ہے۔ اگر ایک مرد انہیں استعمال کرے گا وہ حرام کا مستحق ہوگا اور اللہ کی لعنت برابر برسے گی۔ یہاں تک کہ گلے میں چین ڈال کے اور کانوں میں بالیاں ڈال کے وہ نماز بھی ادا کرے، اللہ کی لعنت برابر برسے گی۔ اگر وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے، اللہ کی لعنت برابر برسے گی۔ اللہ نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کا چال چلن اور ان کی مشابہت اختیار کریں۔ اتنا کہنا چاہوں گا، صحابی کی، میرے نبی کی سنت ہے بیچ کی مانگ نکالنا۔ ایک صحابی رسول ہے، بال بڑے سخت ہیں، جب بیچ کی مانگ نکالنا چاہے تو نکل نہ سکے۔ تاجدار مدینہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ایک شیشہ لے کر آیا، اسے سامنے رکھا، ایک لوہے کی سریا کو لیا، اسے آگ پر جلایا، اسے آگ پر تپایا، اور جب وہ لوہے کی سریا جل کر سرخ ہو گئی اسے لے کر آیا، اپنی بیچ ٹیک پر رکھا۔ آپ جانتے ہو جہاں آگ چھو کر چلی جائے دوبارہ وہاں پر بال اگا نہیں کرتے۔ صحابی کا تصور یہ تھا، اگر میں اپنے سر کے اوپر لوہے کی سریا رکھوں گا دوبارہ بال نہ اگیں گے، اور میرے سر کے اندر بیچ کے اندر ایک مانگ نظر آئے گی جو رسول کی سنت کا اظہار کرے گی۔ اب ان صحابی رسول نے اپنے سر کو لوہے کی سریا سے جلایا، بیچ کی مانگ نظر آنے لگی۔ ایک لمبے زمانے تک ان کے سر میں زخم رہا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے دربار عالیہ میں تشریف لائیں، اور اس کے بعد میرے نبی کے لیے اپنے سر کو کھولا اور فرمایا، آقا آپ میرا سر دیکھے۔ جب اپنے سر سے عمامے کو اتارا، اپنی ٹوپی کو اتارا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، میرے لاڈلے صحابی یہ سر میں چوٹ کیسے آ گئی؟ صحابی کہنے لگا، آقا یہ چوٹ نہیں ہے بلکہ آپ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں نے اپنے سر کو جلا ڈالا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا، میرے صحابی میں نے جلانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ صحابی کہنے لگا، یا رسول اللہ وہ سر کس کام کا جس سر میں آپ کی سنت زندہ نہ ہو؟ یہ قدردان صحابہ تھے۔ ہم نے کیا قدریں کی ہیں؟ سوچو ذرا۔ آج ہمیں مسلمان بتانے کے لیے آئی کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے، دیکھو میرا نام محمد سلمان ہے، میرا نام محمد عرفان ہے، میرا نام فلاں ہے۔ آئی ڈی کارڈ کے بغیر پتہ نہیں چلتا یہ مسلمانی ہے یا غیر مسلم۔
ہاتھوں میں کڑے، گلے میں چین، کیا حال بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی قدردانی کرو۔ رسول کی بغاوت کر کے کہاں جاؤ گے؟ چند روزہ زندگی ہے، 4 دنوں کی جوانی ہے، 4 دنوں کا بڑھاپا ہے۔ اس زندگی کو اللہ کی بغاوت میں گزار کر جاؤ گے، اللہ کے دربار میں جاؤ گے، کس منہ سے جاؤ گے؟ اللہ کے سامنے یہ نگاہیں اٹھیں گی؟ مجھے بتاؤ، اللہ کے سامنے یہ نگاہوں سے کلام کر سکو گے؟ تاجدار مدینہ کے دربار میں جاؤ گے، حوض کوثر پر جاؤ گے، اللہ کے نبی پاک علیہ السلام سے اپنی نگاہیں ملا کر بات کر سکتے ہو؟ جن آنکھوں سے زنا کیا، جن آنکھوں سے گناہ کیے ہیں، جن ہاتھوں سے گناہ کیا، جس دل سے گناہ کیا، وہ آنکھیں لے کر نبی کے دربار میں جاؤ گے، اللہ کے دربار میں جاؤ گے، حیا آئے گی یا شرم نہیں آئے گی؟ سوچو، اندازہ لگاؤ، کیا میری آپ کی آنکھیں اللہ کے دربار عالیہ میں اٹھ پائیں گی؟ نہیں اٹھیں گی، نہیں اٹھیں گی۔ اللہ را، خدا را، خدا را، اللہ نے مختصر سی زندگی دی ہے۔ یہ جو ہری پٹی بندھی ہے نا آنکھوں پر، اسے اتار کر پھینک دو، ابھی سب ہرا نظر آتا ہے۔ دنیا بڑی رنگین ہے، یہاں رہنا بڑا اچھا، دنیا کی دولت اچھی، یہاں کا سب کچھ اچھا۔ اللہ کے بندوں، جس دن یہ پٹی ہٹی اور اس کے بعد آخرت نظر آئی، تب پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا سے کیا لے کر آنا تھا اور اللہ کے دربار میں کیا لے کر پہنچے ہو۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے رب کے قدردان بن کر جاؤ، تاجدار مدینہ کے قدردان بن کر جاؤ۔ اور تیسرے نمبر پر قدردانی کرو اللہ کے قرآن کی۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا، نبی پاک علیہ السلام کی قدردانی صحابہ ہی نہیں کی، بلکہ آپ کے زمانے کے جانور بھی آپ کی قدردانی کر کے دنیا سے گئے۔ آج کا امتی ہے قدر نہیں کرتا، نبی کے زمانے کے جانور تم سے زیادہ قدردان تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کر کے دنیا سے گئے۔ جانور ہے لیکن قدردانی ہے۔ آپ کی 4 اونٹنیاں، عزبہ، شہبہ، جدعہ، قصوہ۔ عزبہ اونٹنی کو پتہ چلا آپ دنیا میں نہ رہیں، اس نے رونا شروع کر دیا، آنکھ سے آنسو نکالے، روتی گئی، روتی گئی، روتی گئی، کھانا بند کیا، پانی بند کیا۔ میرے باپ کا انتقال ہوا، میری والدہ کا انتقال ہوا، دونوں دنیا سے چلے گئے، میری آنکھوں کے سامنے آنکھ سے آنسو نکلے۔ ایک دن برابر آنکھ سے آنسو نہیں نکل سکے، شام آئی، لوگوں نے منہ میں لقمے ڈال دیے۔ میرے پیاروں، یہ اونٹنی ہے، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی یاد میں رونا شروع کیا، اپنا کھانا بند کیا، پانی بند کیا۔ چارہ رکھا جائے، کھاتی نہیں ہے، پانی رکھا جائے، کھاتی نہیں ہے، سوائے رونے کے دوسرا کام نہیں ہے، اور روتی گئی، روتی گئی، روتی گئی، اتنا روئی ہے، اتنا روئی ہے کہ روتے روتے نبی کی محبت میں جان دے دی۔ کیا قدردان تھے نبی کے زمانے کے جانور بھی۔ گھوڑا تھا یا عفور، گدھا، پتہ چلا کہ آپ دنیا میں نہ رہے، دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا، گلیوں کے گشت کاٹے، چکر کاٹے، سامنے کنواں نظر آیا، اس میں چھلانگ لگائی، زندگی کی بازی ہار گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ ارے کافر ہم سے زیادہ نبی کے قدردان تھے جو آج ہم نہیں۔ طائف کی گلیاں یاد ہوں گی، آپ جب وہاں سے زخم کھا کر کسی باغ میں آرام کرتے ہیں، آئے ہائے، اس نے غلام کو بلا کر کیا کہا، یہ انگور لے کر جاؤ، یہ جو محمد نامی آدمی بیٹھا ہے اس کے دربار میں لے کر جاؤ، اور کہنا رشتہ داری کی قسم ہے انگور واپس نہ کرنا۔ ہائے، محمد کے ساتھ لوگوں نے کیا کر دیا، دشمن ہیں، جانی دشمن ہیں، لیکن نبی کے زخم کو دیکھا، آپ کے خون کو دیکھا، میں کہنے لگا ہائے یہ محمد کے ساتھ کیا کر دیا۔ اس کا بھی دل کھڑا ہو گیا، اس کو بھی رحم آ گیا، اس کو بھی ترس آ گیا۔ اگر نہیں آتا، ہمیں نہیں آتا۔ نبی پاک علیہ السلام کے قصے، آپ علیہ السلام کے واقعات، آپ کی یادیں، آپ کے رونے کے واقعات، آپ علیہ السلام کے جنگ احد کا واقعہ، آپ کے دندان مبارک کا واقعہ، طائف کی گلیوں کا واقعہ، اونٹ کی اوجڑی کے رکھ جانے کا واقعہ، یہ سارے واقعات ایسا نہیں ہے
ہے کہ میرے آپ کے سامنے نہ ہو، سب کے سامنے ہو۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر میں نے اور آپ نے کبھی ایک مرتبہ کے لیے سوچا نبی کیا کر کے گئے؟ تمہارے باپ چلے گئے، میرے باپ چلے گئے، 4 آدمی میں بیٹھوں گا، باپ کا تذکرہ کروں گا، ماں کا تذکرہ کروں گا، میری ماں ایسی تھی، میرا باپ ایسا تھا۔ کبھی نبی کا تذکرہ کیا، تاجدار مدینہ ایسے تھے۔ ہماری کوئی مجلس بتاؤ جس میں رسول اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو۔ میرے پیاروں کوئی واقعہ بتاؤ کہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی سیرت و صورت کا نقشہ میں اور آپ اپنی مجلسوں میں بیان کرتے ہوں۔ نہیں 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 نہیں، ہمارا صرف ایک ہی نظام ہے، اپنی مجلسیں، دنیا کی مجلسیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان مجلسوں کے اندر دنیا کی باتیں، ان مجلسوں کے اندر دنیا کے واقعات، فلاں نے اتنے رن بنا دیے، فلاں تو ایسے وائرل ہو گیا، فلاں تو اتنا مشہور ہو گیا، فلاں میں یہ کوالٹی ہے۔ ارے میاں کس کی بات کرتے ہو؟ اس پہ تو بڑا پیسہ ہے، اتنی ملین ڈالر اس کی یہ ملکیت کا مالک ہے۔ اللہ کے بندو، کبھی اپنی نبی کے بارے میں بھی سوچا؟ تاجدار مدینہ کے پاس کیا تھے؟ آپ کی زندگی کیا تھی؟ آپ علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی؟ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا؟ کبھی نہیں سوچا، کبھی نہیں سوچا، کبھی نہیں سوچا۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے کبھی تو اپنی تنہائی میں اپنے نبی کو یاد کیا کرو، کبھی تو اپنی مجلسوں میں اپنے نبی کا تذکرہ کیا کرو، کبھی تنہائی میں لے کر اپنے بچوں کو لے کر بیٹھا کرو، اپنی اولادوں کو لے کر بیٹھا کرو، اپنے نبی کے واقعات، اپنے نبی کی یادیں، اپنے نبی کی سنتیں اپنی اولاد کے سامنے ذکر کیا کرو۔ آج میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ نہیں کرتے، نبی کی یادیں نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں ہم اللہ کے قدردان، رسول اللہ کے قدردان، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے قدردان وہ صحابہ تھے۔ ہم سے زیادہ ناقدرہ اس دور میں کوئی نہیں۔ کریں گے بھئی قدردانی انشاءاللہ؟ کرو گے؟ تیسرے نمبر پر قدردان بن کر جاؤ دنیا سے، کس کے؟ اللہ کے قرآن کے۔ اللہ نے قرآن تمہیں دیا، اللہ نے قرآن مجھے عطا فرمایا، قرآن اللہ نے آپ کو عنایت کیا۔ اس قرآن کے قدر کرنے والے بن کر دنیا سے جاؤ۔ اگر اس قرآن کی قدر نہ کرو گے اللہ زمانے میں رسوا کر دے گا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا وہ فرمان عالیہ اپنی نگاہوں میں رکھنا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا میری امت قرآن پر عمل کرنے والی نہ ہوگی، قرآن کو پڑھنے والی نہ ہوگی، اور میرے رب نے کہا تھا جب تک آپ کی امت اس قرآن کو پڑھے گی، اس قرآن پر عمل کرے گی، اس قرآن کو سنے گی، اللہ اسے عزتیں دے گا، اللہ اسے فتح دے گا، اللہ اسے نصرتیں دے گا۔ اور ہاں یہ قوم اللہ کے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے، اللہ اسے دنیا میں ذلیل کرے گا، اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہو سکتا۔ کتنے فیصد گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے؟ بتاؤں گا، میں کہوں اگر 1% میں تو شاید مبالغہ ہوگا ہی۔ گھر کی عورتیں شاید 2-4 قرآن پڑھتی ہیں گھروں میں، ورنہ ہمارے گھروں کا ماحول تو سوائے موبائل کے اور ٹی وی کے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ صبح کو اٹھے جانوروں کی طرح کھایا، شام کو آئے کھائے، موج مستی ماری، یاروں میں بیٹھے اور اس کے بعد سو گئے۔ اللہ کا قرآن کون پڑھے گا؟ اللہ نے قرآن کس کو دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن تمہیں دیا، اس کے 5 حق تمہارے اوپر اتارے، اور میرے رب نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ اگر سینہ کھول دے اور اللہ اسلام کی محبت ڈال دے، اللہ قرآن کی محبت ڈال دے، قرآن والوں کی محبت ڈال دے، اللہ کی محبت کی نشانی ہے اگر دل قرآن کی محبت سے خالی ہو، قرآن پڑھنے کو جی نہ کرے، قرآن میں جی نہ لگے، قرآن پڑھنے سننے کو دل نہ کرے، سمجھ لو اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اگر پڑھو گے تو عزت ملے گی، اگر نہ پڑھو گے عزت نہیں مل سکتی۔ اگر ان قرآن سے، قرآن والوں سے محبت کا معاملہ کرو گے اللہ زمانے میں عزت دے گا، اللہ زمانے کا بادشاہ بنائے گا۔ اللہ خود قرآن کا تذکرہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کے قرآن کو سنے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا، فرمایا ابی اللہ کے قرآن کو پڑھو۔
فرمایا یا رسول اللہ قرآن آپ پر نازل ہوا، میں آپ کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھوں؟ فرمایا ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے، تو اللہ کے قرآن کو پیش کر، اللہ کے قرآن کو پڑھ۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے فرمایا اللہ کے قرآن کو پڑھ، سورہ بینہ کی تلاوت کر۔ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے محمد تم بھی سننا، اور میں اللہ قرآن کا اتارنے والا بھی قرآن کو سنوں گا۔ حضرت عاصم ایک بہت بڑے قاری گزرے ہیں، جب یہ کلام کرتے یا کوئی بات کرتے یا قرآن پڑھاتے یا پڑھتے، ان کے منہ سے خوشبو نکلتی تھی، اور وہ خوشبو ایسی ہوتی تھی کہ چاروں اور پھیلتی اور پوری مسجد معطر ہو جاتی۔ لوگوں نے معلوم کیا حضور آپ کیا کھاتے ہو، کیا استعمال کرتے ہو؟ آپ کوئی عطر پی کر آتے ہو؟ آپ کیا کرتے ہو؟ آپ دنیا کے اندر کوئی چیز استعمال کر کے آتے ہو؟ آپ کیا کھاتے ہو؟ بڑی خوشبو آتی ہے۔ کہنے لگے تمہارا وہم ہے، میرے جسم سے کوئی خوشبو نہیں آتی، میرے منہ سے کوئی خوشبو نہیں آتی۔ ایک دن ایک طالب علم نے پکڑا، کہنے لگا حضور بتانا ہوگا آپ کے منہ سے یہ خوشبو کیسی آتی ہے؟ حضرت عاصم نے فرمایا میری تمنا تھی یہ راز کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، لیکن آج تو نے زیادہ ضد کی ہے، اس لیے میں تجھے اس کا راز بتلاتا ہوں۔ فرمانے لگے ایک دن کا واقعہ، میں اللہ کا قرآن پڑھ کر، اللہ کا قرآن پڑھا کر اپنے حجرے میں چلا گیا، جا کر سو گیا، نیند کی حالت ہوئی۔ تاجدار مدینہ خواب میں تشریف لائے، میرے آقا نے فرمایا عاصم ادھر آ، میرے قریب آ۔ میں نبی کے قریب میں پہنچا، میرے نبی نے فرمایا عاصم تو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، میرا جی چاہتا ہے تیرے ہونٹوں کو بوسہ دوں۔ فرماتے ہیں نبی نے اپنے ہونٹوں کو میرے ہونٹوں پر رکھا، جب سے نبی نے اپنے ہونٹ میرے ہونٹ پر رکھے ہیں، میرے منہ سے برابر یہ خوشبو نکلتی ہے۔ کیا مرتبہ ہے قرآن پڑھانے والوں کا، کیا عزتیں ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی۔ تاجدار مدینہ جن کے لب چومے، آسمان کے فرشتے جن کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ کا قرآن کوئی معمولی نہ سمجھنا، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ حبیب کو بلا کر یہ سوال نہیں کرے گا تمہاری امت نے نمازیں پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، یہ سوال تو اللہ بندے سے کرے گا۔ تمہاری امت نے زکوٰۃ دی تھی یا نہیں دی تھی، یہ سوال تو اللہ امت سے لوگوں سے کرے گا۔ تمہاری امت نے روزے رکھے یا نہیں رکھے، اللہ یہ سوال امت سے کرے گا۔ لیکن ہاں اللہ اپنے نبی سے کیا معلوم کرے گا؟ اللہ جبریل سے کہے گا جاؤ میری امانت کو لے کر آؤ۔ مولا تیری کون سی امانت؟ تو نے عیسیٰ کی امانت، موسیٰ کی امانت، ہر ایک امانت میرے حوالے کی۔ مولا کس امانت کا سوال کرتا ہے؟ میرے قرآن، میری امانت کو تم نے کہاں ڈالا؟ مولا تیری امانت کو تیرے لاڈلے کو دے کر آیا، تیرے حبیب کو دے کر آیا، محمد کو دے کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تو جاؤ میرے حبیب کو بلا کر لاؤ۔ اللہ کے نبی کو لایا جائے گا، اللہ سوال کرے گا محمد میرے لاڈلے بتاؤ میرے قرآن کو تم نے کہاں ڈالا؟ اس جبریل نے میری امانت تم تک پہنچائی، اس قرآن کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ نبی فرمائیں گے امت تک پہنچا دیا۔ اچھا تو امت کو بلاؤ، امت سے سوال ہوگا قرآن کہاں ڈالا؟ اندازہ لگانا اللہ حبیب سے کیا سوال کرے گا؟ میرے قرآن کو کہاں ڈالا؟ اس کا کیا حق ادا کیا؟ جب نبی سے سوال ہوگا امتی سے سوال کیوں نہیں ہوگا؟ جب تاجدار مدینہ کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، اللہ قرآن کے بارے میں سوچو تم سے کیوں نہیں پوچھے گا؟ آج دنیا کی عمارتیں کھڑی کی، دنیا میں بلڈنگیں بنائی، دنیا کی دولتیں اکھٹی کی، دنیا کی ڈگریاں اکھٹی کی، میں ان کا انکار نہیں کرتا، خوب اکھٹی کرو، اللہ نے حلال دیا ہے خوب استعمال کرو، دنیا کی نعمتیں خوب کھاؤ، لیکن اللہ کے قرآن کو سینے میں جمع کرو، اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے بنو، اللہ کے قرآن کو سیکھنے والے بنو، اللہ کے قرآن کو سکھانے والے بنو، قرآن سے محبت کرنے والے بنو۔ اگر قرآن کی محبت دلوں میں نہ ہوگی، قیامت کے میدان میں عرش کا سایہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ عرش کا سایہ انہی لوگوں کو دے گا جن کے سینوں میں اللہ اپنے قرآن کی محبت کو اتارے۔ اب محبت ہے کہاں؟ نہ قرآن سے نہ قرآن والوں سے۔ امام تو چند ٹکے کا، کیا اوقات ہے امام کی ہماری نظروں میں؟
ذرا سی بات ہو جائے تو امام کو دیکھو پھر کتنا لمبا کھینچتے ہیں. نہیں، یہ امام ہے، نائب رسول ہے، یہ اس کی یہ اوقات. دنیا کا ایک بھنگی آپ اس سے صحیح سے تمیز سے کلام کرتے ہو، دنیا کا ایک معمولی انسان اس سے تمیز سے بات کرتے ہو، اگر امام کی ذرا سی بات بری لگ گئی پھر تم اس کے مخالف بن جاتے ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن بحران کی روایت حضرت معاذ سے نقل کرتے ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا میں کچھ لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے نیک اعمال آسمانوں پر فرشتے لے کر گئے، پہلا دروازہ کھلا، دوسرا کھلا، تیسرا کھلا، چوتھا کھلا، پانچویں پر پہنچا. آسمان کے فرشتے نے معلوم کیا کس کے اور کیسے اعمال لے کر آئیں، فلاں فلاں کے اعمال لے کر آیا، قبول کرو، اعمال بڑے اعلیٰ، اعمال بڑے اچھے، رات کی تنہائی میں کیے ہیں، بڑے اچھے اعمال ہیں، قبول کر لو. آسمان کا فرشتہ کہتا ہے عمل اچھے ہیں، کرنے والا بھی اچھا ہے، لیکن بارگاہ عزتی میں مقبول نہیں ہے. فرمایا کیوں؟ رات کی تنہائی میں کیے، اخلاص سے کیے ہیں، اعمال قبول کیوں نہیں ہیں؟ آسمان کا فرشتہ کہتا ہے عمل تو اچھے ہیں، کرنے والا علماء کی برائی کرتا ہے، کرنے والا علماء کی برائی کرتا ہے، اماموں کی برائی کرتا ہے. جاؤ کہہ دو دنیا والوں سے جو علماء کی برائی کرے اس کا کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا. اور ہمارا پہلا کام ہوتا ہے جس امام کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے نا، باہر نکل کر سب سے پہلے اس کی برائی کی جاتی ہے. یہ قدر ہے ہمارے دلوں میں قرآن کی. ایک بات بتاؤ، قرآن کو جزدان میں رکھتے ہو نہیں رکھتے؟ کبھی اس جزدان کو نالی میں پھینکا؟ کبھی اس سے پوچھا لگایا گھر؟ بتاؤ مجھے آپ. کبھی اسے نکال کر کوڑی پر ڈالا؟ پھر جس کے سینے میں قرآن ہے اس کی ناقدری کیوں ہے؟ قرآن کی اتنی قدر ہے، قرآن کی جزدان کی قدر ہے. جس سینے میں اللہ نے قرآن بسایا، جس سینے کو اللہ نے اپنے قرآن کے لیے چنا، یہ نہ سمجھنا کہ حافظ یوں ہی بن گیا یا غریب تھا اس لیے بن گیا. اللہ نے چنا، اللہ نے انتخاب کیا. سینہ اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے، پھر اس سینے میں اللہ قرآن اتارتا ہے. یہ کوئی معمولی سینہ نہیں ہوتا جس میں اللہ کا قرآن اترتا ہے. اللہ نے اپنا قرآن جس سینے میں اتارا، سمجھ لو یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے پسند کیا ہے اس سینے کو، یہ اللہ کی محبت کے قابل ہے سینہ. اس لیے میرے پیارو، یہ حفاظ، ان کے سینے اللہ کی طرف سے پسندیدہ ہے. ان کے سینوں کی قدر کرو، ان اماموں کی قدر کرو، ان علماء کی قدر کرو، اپنے مدارس کی قدر کرو، علماء کی عزت کرو، ان کا احترام کرو. عجیب بات میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا والوں نے اپنے چوروں کو، بدماشوں کو آسمان پر اٹھایا، ان میں کوئی داغ انہیں نظر نہیں آیا، اور آج وہ زمانے کے ہیرو بن گئے. مسلمانوں کے بڑے بڑے عالم جن میں کوئی داغ نہیں ہے، جن میں کوئی دھبا نہیں ہے، جن میں کوئی عیب نہیں ہے، جن میں کوئی برائی نہیں ہے، جنہوں نے کبھی زنا نہیں کیا، کبھی گناہ نہیں کیا، آج ہمیں ان میں بھی داغ نظر آتے ہیں. یہ قوم کیسے فلاح پائے گی؟ یہ قوم کیسے عزت پائے گی؟ اللہ ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے. میں کہا کرتا ہوں ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے. اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے. قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں، میدان عمل سے دور ہوئے، قرآن کی تلاوت بھول گئے، میزان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے. اسلام مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے. دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا. مشکل
میں خدا کو یاد کیا آسان ہوئی مشکل بھول گئے منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا جس کام سے خوش ہوتا ہے خدا وہ کام مسلمان بھول گئے دولت کے پجاری بن بیٹھے عہدوں کے پجاری بن بیٹھے قارون کی پیروی کرنے لگے آقا کی نصیحت بھول گئے کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا ہر ایک ہمارا فعل برا عزت کے لٹیرے بن بیٹھے عزت کی حفاظت بھول گئے اسلام کے غازی بن نہ سکے ہم دل سے نمازی بن نہ سکے جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا ہم ایسی نمازیں بھول گئے سینوں میں کدورت رکھتے ہیں آپس میں نفرت کرتے ہیں سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا وہ پیار و محبت بھول گئے ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے جو کہا گیا سنا گیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد